صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر معاملات بہت ہیں لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے اگر آپ کامنٹ دے دیں. کچھ دن پہلے تک وہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے اور اب کچھ دن کے بعد ان کو لگتا ہے کہ کچھ تھا, لیکن سب کچھ کے اوپر وہ ابھی بھی قائم ہے کہ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا میرے درمیان یا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, لیکن ایک سہولت کاری کا کردار رہا فیض حمید صاحب کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک نیکسس جس کی ماضی میں مسلم لیگ نون بات کرتی تھی وہ درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیے جی بات یہ تو وہی رشتے ہیں, وہی ورکنگ گروپ ہے جو بار بار مختلف چیزوں میں ابھرتا ہے. تو جب ثاقب نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے سماجی تعلقات ہیں, سماجی تعلقات کیا بچپن سے دوستی آ رہی تھی ان کی فیض حمید صاحب کی, جب یہ چیف جسٹس تھے اور فیض حمید صاحب ڈی جی سی ہوں گے غالباً اس ٹائم پہ, تو اس ٹائم کے اس طرح کے کاموں کے اندر ہی کوئی تعلق بنا ہوگا نا. تو بہرحال یہ چیزیں حقائق سامنے آئیں گے. اب فیض حمید صاحب کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی اب کورٹ مارشل پروسیڈنگز ان کے خلاف چل رہی ہیں, اب 9 مئی کے ساتھ جڑنے کی باتیں آ رہی ہیں. تو یہ بار بار اسی تعلق, اسی رشتے اور انہی بیساکھیوں کی کا ثبوت ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے آئے ہیں. یہ رشتے شاید اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتے, تو پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی شاید چلتے رہے. کھلنے کا ٹائم آ گیا ہے ان رشتوں کے. لیکن اچھا اس میں ایک ضمنی سوال ہے کہ دیکھیں جب فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت کھل کر بات نہیں کی تھی. رانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی اس کو صرف ٹاپ سٹی کی حد تک محدود رکھا جائے, لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ٹاپ سٹی سے بات بہت آگے چلی جائے گی. آپ کے خیال میں وہ 9 مئی اور خاص طور پر یہ جو پورا پی ٹی آئی نے ایک مسئلہ کریٹ کیا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی کا, آپ کے خیال میں اس کے اوپر فرم ہے مسلم لیگ نون کی اب جہاں تک بات جائے اس کو لے کے جانا چاہیے, کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پھر قمر باجوہ صاحب کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے بات یہ, ایک تو جو آپ نے ذکر کیا نا ٹاپ سٹی کا, تو آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی تھی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے, اس میں 2 چیزوں کا ذکر تھا. ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کے اوپر عمل درآمد تھی. دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز اور اس کے نتیجے میں کورٹ آف انکوائری اور کورٹ مارشل پروسیڈنگز کا ذکر تھا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جی. آئی تھنک ٹاپ سٹی از اونلی ون ایسپیکٹ. دوسری بات یہ کہ جی دیکھیے جہاں تک 9 مئی کے جرائم کی بات ہے, میرے نزدیک تو جی اتنا وہ سیریس اس دن جرم اور کرائم ہوا ہے جس کو بار بار پی ٹی آئی اور ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک سیاسی احتجاج تھا, یہ ہرگز نہیں تھا. دیکھیے کسی اور ملک کے اندر ہم کیپٹل ہل رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم اور ممالک کی, آپ نے ریسنٹلی یو کے کی رائٹس دیکھ لیجیے جو اس سے کم سنگین تھیں ان دیئر نیچر, مگر وہاں پہ جس طرح کا ایکشن ہوا ہے ہفتے کے اندر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے, واٹر کینن کا بھی سم ٹائمز ناٹ از دیٹ. دیکھیے پرائم منسٹر سیڈ اے ڈے آفٹر دوز رائٹس, یو کے کیئر سٹارمر نے کہا کہ arrest will follow, charges will follow and sentences will follow. ہفتے کے اندر 600 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے, 32 سے زائد لوگ ہفتے کے اندر کنوکٹ ہو چکے تھے, جس میں 2-3 سال کی سزائیں بھی تھیں ہفتے کے اندر. یہاں پہ سال سے اوپر گزرنے کو ہے اور ابھی تک ہم انتظار کریں وہ لوگ جن نے کھلا اعتراف کریں کہ ہم نے کال دی, وہ لوگ جو کھلے نظر آئے ہیں عام ویڈیوز کے اندر یہ چارج ڈیٹ کرتے ہوئے, ابھی تک دے آر اسکاٹ فری. مگر دیکھیے بات یہ کہ 9 مئی کے اندر جو بھی شخص ملوث تھا, چاہے وہ عمران خان اور ان کی جماعت ہے جو ویزبلی نظر آتا ہے کہ وہ تھے, چاہے وہ فیض حمید صاحب ہیں, جو بھی شخص اس میں ملوث ہے, آئی تھنک ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اتنے سنگین جرائم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اور جو بھی شخص گلٹی ہے اس کی کنوکشن ہونی چاہیے. اچھا یہ کلیئر ہو چکی ہے اس میں یہ وقت جو حکومت ہے کہ اب کسی بھی قسم کے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی سے, کیونکہ پچھلے 1-2 ماہ میں بڑا ان کی طرف سے میسج ہوا, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ آرمی اپنا نمائندہ بھی مقرر کرے. اب یہ چیز کلیئر ہے اداروں اور حکومت کے درمیان کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہونی جتنا مرضی ایفرٹ ہو. سنا صاحب آئی تھنک اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ عقیل ملک صاحب نے بھی کل یہ چیز اپنی پریس کانفرنس میں آئی تھنک دیر آر 2 ایسپیکٹس ٹو دس. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی سوچ جو ہے اور ان کی کالے بازیاں جو ہیں, ایک طرف کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں ابھی چند ہفتے پہلے کہتے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں. اس کے اگلے دن ہی وہ کہتے ہیں کہ فوج اب کوئی مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کر لے. بالکل تو خان صاحب کی ذہنی کیفیت پہ بھی سوال اٹھتا ہے, اور میرے خیال سے بنیادی تو یہ بات ہے کہ اب وہ کچھ بھی کہنے کو تیار ہیں جس سے ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹ مل جائے. وہ بیساکھیوں کی تلاش میں پھر سے ہیں اور وہ مصلحت کے تحت کچھ بھی کہنے کو تیار ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اگین جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ فوج کو ہی نمائندہ مقرر کر لے. تو کون پھر سے فوج کو گھسیٹ رہا ہے اس معاملے کے اندر. بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہم لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کے ساتھ, اور آپ پھر سے فوج کو کہتے ہیں کہ ہم سے آ کے مذاکرات کریں. پھر چند دن پہلے پھر سے آرمی چیف اور دیگر اداروں کے خلاف خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اتنا لمبا ٹویٹ آیا. تو یہ خود ہی گالیاں بھی نکالتے رہے ہیں, چاہے وہ جوانوں کی کے متعلق, شہیدوں کے متعلق منفی پروپیگنڈا, اس سطح تک یہ جماعت گئی ہے. مگر جو بات آپ نے کی, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے بات کی مذاکرات کی تو ہم یہ کہتے تھے کیونکہ ہم ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان قومی ایشوز کے اوپر بات چیت رہنی چاہیے.
بالکل آپ کی ٹھیک ہے ون ہیٹ دیٹ یو ویئر ایز اے پارٹی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پی ٹی آئی کہ ان کی سنی اتحاد کونسل کی صورت میں ابھی پارلیمان میں ایک وجود ہے. ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا اپوزیشن کا کردار بھی ادا کریں, پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر, اسٹینڈنگ کمیٹیز یا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر قومی ایشوز کے اوپر بات چیت بھی کریں, بالکل, مگر اس کو اس چیز کے ساتھ نہ جوڑا جائے یا کنفیوز کیا جائے کہ 9 میں یا توشہ خانہ کے جرائم کے متعلق بات ہوگی, وہاں پہ نہیں, وہ لا شوڈ ٹیک اٹس کورس, اور جو بھی شخص ملوث ہے اس کی بالکل اس کی کنوکشن ہونی چاہیے, اس کو بالکل بھی ان مذاکرات یا بات چیت کی بات کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اچھا, ایک اور اہم چیز جو کہ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے اب مخصوص نشستوں کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. ایک طرف کورٹس میں بھی جا چکی ہے پی ٹی آئی, دوسری طرف اس کو بل بھی بنا دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں اگر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرتا تو حکومت 2/3 کی پوزیشن میں نہیں جاتی, تب تک پھر کیا آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس؟ فار ایگزامپل اگر کورٹس میں جائیں اور وہ اس بل کو اڑا دیں تو اس کے بعد پھر حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے ثنا صاحب, ابھی تو بات یہ ہے, بات تو ابھی 2/3 کی ہے ہی نہیں. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر, جو صرف ہم نہیں, ایک مائنورٹی ججمنٹ بھی آپ نے دیکھی جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب کی, جس میں بہت اس کے اوپر سیریس سوال آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹ ڈیسیجن, دیٹ میجورٹی ورڈکٹ از ناٹ ان ہارمونی ود دا کانسٹیٹیوشن, اور ابھی تک اس کی ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی. صحیح. اس کے حوالے سے اس ججمنٹ کے خلاف آئین کے مطابق ہماری ایک ریویو پٹیشن ابھی بھی دائر ہے, اور وہ بھی ابھی انٹرٹین ہونی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ جو ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آئین سے تصادم کر رہا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریکٹ ہو جائے گا. ججمنٹس کین بی رانگ, ججمنٹس, ججز کین میک مسٹیکس, اینڈ آئی ہوپ, مجھے تو ایز اے بیسک اسٹوڈنٹ آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن نظر آتا ہے وہ فیصلہ غلط ہے,